بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی اس کلاس میں۔ انشاءاللہ ہم صفحہ نمبر 33 آج پڑھیں گے۔ طریقہ وہی ہوگا، دو حصوں میں صفحے کو پہلے ایک دفعہ اس پورے صفحے کی تلاوت سن لیتے ہیں اور اس کے بعد دو حصوں میں اس کو تقسیم کر کے اور پھر ترجمہ تشریح وغیرہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور بل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب۔ صدق اللہ العظیم۔ امید یہی ہے کہ آپ لوگوں نے عربی میں جو الفاظ ہم نے سیکھ لیے ہیں ان کو عربی میں سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ جو نئے الفاظ آئے ہوئے ہیں ان کو دیکھ لیں۔ پہلی لائن میں تو کوئی بھی نیا لفظ نہیں ہے، دوسری لائن میں الد الخصام، تو الدو جو ہے یہ اسم تفضیل ہے اور جھگڑالو، زیادہ جھگڑے والا یا سخت جھگڑالو اس معنی میں آتا ہے۔ یہ لدہ یلدو سے اسم فاعل اس کا لادن ہے اور جو اسم تفضیل ہے وہ ہے الدو۔ خصام جھگڑا کرنا، جو مصدر ہے اس کا یہ ہے خاصما یخاصمو سے، تو باب اس کا مفاعلہ ہے اور خاصم مخاصم مخاصمہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ یہ مخاصمہ ہے۔ ہاں تو یہ مخاصمتن جو ہے یہ عربی کا ہی ہے اور خصام بھی اس کا ایک اور مصدر ہے۔ اچھا یہ تو باب مفاعلہ سے تھا، باب نصرہ سے بھی آتا ہے یہ خصمہ یخصمو، میننگ اس کی بھی تقریباً وہی ہے، جھگڑا کرنا، صرف باب مفاعلہ والے میں یہ ہے کہ پھر ایک دونوں اس میں شامل ہو جاتے ہیں، جو ہم نے پڑھا ہوا ہے مشارکت آتی ہے اس کے اندر، تو ہاں اس میں صرف یہ کہ جی
ہاں باب درب ہے یہ، ٹھیک ہے نا، ہاں خصم یقسم ہے، ٹھیک ہے، باب درب ہے. تو اس میں بھی خصمن اس کا مصدر ہے، اور میرا خیال ہے اور باب سے بھی آ رہا ہے یہ، اختصم یختصم، ٹھیک ہے، باب افتعال سے بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ہے سارا یہ معنی جو ہے نا وہ جھگڑا کرنے کے معنی میں آتا ہے. یہ اردو میں جو ایک لفظ خصم استعمال ہوتا ہے یہ مجھے نہیں پتا، مجھے اس کی لاجک ملی نہیں کہیں پہ، اس کے ساتھ تعلق اس کا سب سے بڑا دشمن یہی ہوتا ہے بس اللہ تو بھی جبرالو ہے، قسم بھی جبرالو ہے، جی یہ ڈبل استعمال ہوئے اللہ تو الحساب. نہیں یہ تفضیل وہ اللہ صرف سخت کا مطلب میں نہیں. نہیں میرا خیال ہے یہ، اس کو میں دیکھ بھی لیتا ہوں، یہ بھی اسی ہٹ درمی اور اس کے معنوں میں آتا ہے. یہ لدن جو ہے نا کسی بات کو نہ ماننا، ہٹ دھرم ہو جانا، ہاں سختی کے ٹھیک ہے نا. معنی ہاں نہیں اس کا مطلب میرا خیال میں. یہ ڈکشنری میں جو لکھا ہوا ہے نا اس کے میننگ، زیادہ ہٹ درم، انتہائی ہٹ درم، اور قرآن میں بس ایک ہی جگہ آیا یہ. ہاں ہٹ درم، ہاں ہاں ہٹ درم، اور بالکل جی ہاں ہاں، مطلب وہ جھگڑے میں بھی بہت، یہ نہیں کہ کئی مفاہمیت پہ آ جائے، نہیں بہت سخت جھگڑے میں بھی ٹھیک ہے. ہاں جی بالکل بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے مہاد. محادہ یمہدو، یہ امحد یمحد. ہاں تو مہد اس کا جو مصدر ہے یہ تو بہت استعمال ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی مہد سے لحد تک کہا جاتا ہے. جو یہ لفظی معنی تو اس کا ہی اس نے برابر کیا، ہموار کیا، مگر یہ اس کے بچھونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور باب تفیل سے بھی آیا ہے یہ. المحد والمہاد ہموار اور درست کی گئی زمینی کو کہتے ہیں، فرش یا بچھونا کے معنی میں بھی آتا ہے یہ، جس طرح قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ میں آیا ہے. اور اس کے بعد مطلب ٹھکانہ اس معنوں میں بھی آتا ہے یہ. کافہ دیکھ لیں، کفا یو کفو اسم فاعل ہے، کافن، اور اس کی پھر مؤنث کافتن بنے گا. ایک اور مصدر بھی اس کا ہوتا ہے، ایک تو کفن ہے اور ایک اور مصدر بھی اس کا ہوتا ہے. کافتن کفن سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے ہاتھ کی ہتھیلی، یا عرف عام میں دور ہٹانے اور روکنے کے معنی میں استعمال ہونے لگا، خواہ وہ ہتھیلی سے ہو یا کسی اور چیز سے. کافتن کا اصل معنی ہے روکنے والا، لیکن اس کا استعمال تمام پورے کے پورے مکمل کے معنی میں ہونے لگا. یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اس کے بعد خطوات تو جمع ہے خطوتن کی، اور اصل میں کیا چیز ہے یہ دونوں قدموں کے درمیان کی مسافت کو کہتے ہیں خطوتن. اور خطوات الشیاطین، شیطان یہاں پہ استعمال ہوا ہے. انہ لکم فان زللتم، زللتم جو ہے یہ پڑھ تو ہم چکے ہیں، زلہ یزلو سے، جب پانچویں صیغے میں آتا ہے تو پھر کھل جاتا ہے یہ شد جو ہے لام، تو زللتا زللتو ہو جاتا ہے یہ، تو اس سے زللتم بنا ہوا ہے یہ زلہ. ازلہ یہ اس نے پھیلایا، جو ہم نے سورۃ البقرہ میں ہی پڑھا تھا، ازلہم الشیطان، شیطان نے پھسلا دیا تھا. اس کے بعد ہے زلالن، زلہ یزلو، ذلن اور ذلن، یہ دونوں اس کا مصدر ہے، سائے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ جمع مکسر ہے، جو اسم مشتق ہے ذلتن اس سے. ذلتن کی جمع ذلالن ہے، جیسے غرفتن کی جمع غرفن ہے، یا قربتن کی جمع قربن ہے. چلیں یہ بھی ہو گیا.
غمامی، ابر سفید ابر بادل، غمامتن کی جمع ہے یہ بھی. عقاب کو بھی دیکھ لیں. عاقبہ یعاقب سے مصدر ہے معاقبتن، اور دوسرا جو فعال کے وزن والا مصدر ہوتا ہے باب مفعلہ میں ہم نے پڑھا ہوا ہے وہ ہے عقاب. عقابن سزا، انسان چونکہ برائی میں اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے اس لیے وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے. اصل میں عقابی تھا، یا کو ساقط کر دیا گیا، میری سزا یعنی میری طرف سے دی گئی سزا. عقبہ یعقب عقب، یہ ہاں یہ باب نصرہ سے ہے، اور مزید فی سے بھی آتا ہے. یہ عاقبہ یعقب، اس نے اثر چھوڑا وارث بنایا. پھر عقبہ یعقب بھی ہے، وہ پیچھے آیا یا پھرا. تو یہ سارے معنی اس کے ہیں. یہ اگر شدید العقابی یہ نہ ہوتا تو تب بھی تو یہی ہوتا. یہ یہاں پر پتہ چلا کہ یہ اس میں معذوب ہے. نہیں، یہ میرا خیال ہے یہ کسی اور جگہ پہ جہاں پہ عقاب استعمال ہوا ہوگا، نہیں سلائیڈ اس کو ریفر کر رہی ہوگی، اس لیے وہ چیز لکھی تھی. یہاں پر اس جگہ کے لیے نہیں ہے وہ، کیونکہ یہ تو ویسے ہی ان اللہ پہلے ہی آ رہا ہے نا اللہ. ہاں تو اس لیے یہاں پہ وہ والی چیز یہاں پہ اپلیکیبل نہیں ہے. اصل میں یہ سپورٹ والی سلائیڈیں بنی ہوئی ہے نا، یہ مختلف جگہوں پہ جہاں پہ قرآن کریم میں آتا ہے نا، سب جگہ یہی لنک ہوا ہوا ہے. تو کہیں پہ عقابی آیا ہوگا، یہ اس سے لنک ہو رہی ہوگی، یہاں پہ بھی لنک ہو گئی ہے. اب یہ لفظ عقاب جو ہے یہ تو قرآن کریم میں کی دفعہ آیا ہوگا نا، اس لیے تو اس کو میرا خیال ہے یہاں پہ اپلائی نہیں کر سکتے ہم. چلیں تو ہم نے الفاظ دیکھ لیے ہیں. اب میرا خیال ہے اس کے لفظی ترجمہ آپ لوگ کریں گے. یہ الفاظ تو سب آ گئے. اچھا ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے جب وہاں پہ آئیں گے. پہلے شروع کریں نا. وا من الناسی من یعجبو کا، عجبا یعجبو سے ہاں تو یہ بھلا لگنا، ہاں اچھا لگنا، جس کو دیکھ کے میں تعجب ہونا ہوتا ہے نا، اس طرح سے. ٹھیک ہے نا. ہاں اردو میں ذرا عجیب کا میننگ ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ کر لیتے ہیں، مگر عربی میں جو ہے نا یہ اسی طرح ہوتا ہے. جو افعال تعجب بھی ہم پڑھتے ہیں نا، اسی لیے عجبا یعجبو باب افعال سے، اور عجبا یعجبو بھی ہے باب دربا سے. ہاں اس نے تعجب کیا. چلے قولہ، اس کا قول. اچھا اس میں دیکھ لیں قول کہنا ہوتا ہے، اور اس کے کچھ مترادفات بھی ہیں جو کہنے کے اس میں استعمال ہوتے ہیں. ان کو ذرا ایک دفعہ ریویو کر لیتے ہیں. خراسا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جو من گھڑت باتیں کرنا، اس طرح سے محض ظن اور تخمین سے کام لینا جس میں حقیقت کا دخل نہ ہو. جس طرح قرآن کریم میں قتل الخراسون، تو وہ جو اپنی ومس پہ باتیں کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ ان کے بارے میں خراس اس شخص کو کہتے ہیں جو اکثر کام محض اندازے اور تخمینے سے کام لیتا ہو. اس کے علاوہ پھر اختلاقہ بھی آتا ہے، محض ظن و تخمین سے کام لینا جبکہ تھوڑی بہت حقیقت باقی سب افسانہ ہو. یہ جو بڑھا چڑھا کر کے جو بیس چھوٹی سی ہوتی ہے، بالکل ہی بیس لیس بات تو نہیں ہوتی ہے، مگر اس کو کچھ اور رنگ دے دیا جاتا ہے. آج کل بہت زیادہ نظر آتا ہے ہمیں ایسا سوشل میڈیا میں ہوتا ہوا. تو جس طرح یہ قرآن کریم میں ہے ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرۃ ان ھذا الا اختلاق. تو کافروں نے کہا ہم نے یہ بات پچھلے مذہب میں کبھی سنی نہیں، یہ تو بالکل بنائی ہوئی بات ہے. اس کے علاوہ افترا، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، افترا پردازی کہا جاتا ہے نا، جو فساد اور بگاڑ پیدا کرنے کی خاطر جھوٹ، ہاں جھوٹ گڑا گیا ہو. نہیں مطلب اس کے وہ صرف جھوٹ ہی نہیں، مطلب وہ اس کا مقصد بھی تو پیچھے ہے نا کہ فساد پیدا کیا جائے اس سے.
تو عربی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ افطرا پردازی انہی چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جو ایسی بات گھڑی جائے جس سے کوئی بگاڑ فساد پیدا کرنے کی نیت ہو، جیسے یہاں پر اس آیت میں بھی آ رہا ہے وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، وہ ایک طرح سے آزمائش کرتے ہیں، فتنے میں ڈالتے ہیں، عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرُهُ، اور جو وہی ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے قریب تھا کہ یہ آپ کو اس سے بچا دیں تاکہ آپ اس کے سوا دوسری باتیں جو ہے وہ ہماری نسبت بنا لو، تو ایک طرح سے وہی وہ فساد پیدا کرنا ہو گیا۔ تقولا، یہ بھی جھوٹ خود تراشنا پھر اسے کسی دوسرے پر تھوپ دینا یہ ایک اور اعلیٰ درجہ ہے اس کا، ایک تو خود جھوٹ گڑ کے پھیلا دینا، ایک کسی کی طرف اس کو منسوب بھی کر دینا کسی اس نے کہا تھا، تو یہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ خراب لوگ ہی کرتے ہیں، بہت سارے نیک لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں، حدیث گڑھنے میں بہت سارے لوگوں نے یہ کام کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مجھے امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کی کا جو دیباچہ ہے اس کے اندر لکھا ہے نا کہ آپ حدیثیں جو ہے نا وہ جھوٹی سنیں گے بہت سارے پائس لوگوں سے بھی ٹھیک ہے، تو اور یہ انہوں نے یحییٰ بن سعید القطان سے ریفر کیا ہے، خود نہیں ہوگا۔ جی جی ہاں، تو وہ کہتے ہیں کہ اور ان کی نیت یہ نہیں ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی نیت یہ نہیں ہوتی ہے، وہ ان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ شاید اس سے کوئی فائدہ ہو جائے گا، مگر جھوٹ گڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ لگا دیا انہوں نے، نیت اچھی تھی ان کی تو یہ قرآن کریم ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اور اگر بالفرض یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے تو ہم ان کا دانا ہاتھ پکڑ لیتے۔ یہ جو دلیل تھی اس کی کہ یہ خود انہوں نے نہیں کلام بنا کے تمہیں سنا دیا، یہ واقعی وہی نازل ہوئی بھی ہے۔ چلیں، تو یہ تھا، میں نے کہا کہ آپ کو قولہ میں جو ہے نا مترادفات بھی ہم دیکھ لیں۔ فی الحیات الدنیا آتا ہے سب کو؟ اچھا، حیات پتہ ہے نا، حیا یا حیا سے آیا ہوا ہے، ہاں ٹھیک ہے، یہ اس کا مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ اور احیا یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اس نے زندہ کیا، جو حیا یا حیا ہے وہ ثلاثی مجرد سے ہے تو لازم ہے، اور یہ جو ہے وہ متعدی ہے، تو اس نے زندہ کیا، ٹھیک ہے نا، احیا۔ اور استحیا جو ہے اس میں ہے اس نے شرم کی، ہاں مادے کا روپ وہی ہے مگر میننگ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے اس کی۔ اچھا، اس کے بعد الدنیا بھی پتہ ہے ہم نے کسی بند میں بھی پڑھ لیا تھا میرا خیال ہے، کیا ہے اسم تفضیل جو ادنا ہے، ہاں دنا یدنو سے ادنا، ہاں چلے، یش و یشہدو، سوری ہاں یشہدو ہے تو اشہدہ یشہدو بن جائے گا نا کہ وہ وہ گواہ بناتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یشہدو ہے نا، ہاں ٹھیک ہے، نہیں وہ گواہ بناتا ہے کیونکہ یہ وہ نہیں ہے، مجہول نہیں ہے، یہ اشہدہ یشہدو ہے نا یہ، ہاں تو باب افعال سے، اس لیے اشہاد اس کا مصدر ہے، اور شہید یشہد اس نے گواہی دی، شہادتن اس کا مصدر ہے، اور استشہدہ جو ہے اس نے گواہ طلب کیا، جو گواہ لانے والی بات ہوتی ہے نا یہ اس کے معنی میں آتا ہے۔ تو وہ یشہد اللہ، وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، علی ما فی قلبہ، جو اس کے دل میں ہے، وہو الد الخصام، سخت جھگڑالو،
وا اذا تولا، ہاں اذا کے ساتھ فعل ماضی آ رہا ہے تو جب وہ ہاں پھرتا ہے یا پھرے، ٹھیک ہے نا، تو کیا کرتا ہے سعی فی الارض، سعی کیا ہوگا، تولا تو آتا ہے نا، ولا یولی سے، ہاں ہاں تولا یا تولا ہے، ٹھیک ہے، ولا یولی جو ہے اس کا وہ ہے یہ ہے تولا یا تولا، متولن متولن، ٹھیک ہے نا، اور ولی یلی یہ ذرا کم استعمال ہوتا ہے ولایت کے لیے، ہاں ولا ولا نہیں، یہ بھی ولا ولا یولی یہ نیچے والا ہے، ہاں نہیں یہ نیچے ہے، اس کے نیچے والا ہے سر، یہ ولا یولی یہ ہے، یہ ہاں کیونکہ یہ باب تفیل سے ہے نا، ٹھیک ہے، تولیتن اس کا مصدر ہم نے پڑھا تھا، ایک اور مصدر بھی ہوتا ہے ولاتن، ٹھیک ہے نا، تو واللہ باب تفیل سے مصدر ولاتن آتا ہے، جیسے صلاح سے صلاتن، زکا سے زکاتن، ٹھیک ہے، چلے یہ بھی ہو گیا، اور سعا بھی آتا ہے ہمیں، ہاں سعا یسعا، ٹھیک ہے نا، سعیون یہ وہی دوڑنا جو حج میں بھی جب ہاں صحیح کرتے ہیں نا، دوڑ کے چلنا، جی بالکل، فی الارضی زمین میں، لی یفسدہ کیا ہے یہ، تاکہ، ہاں تاکہ وہ ہاں فیہا و یہلکا، یہاں پہ بھی تاکہ ہی آئے گا، لی و ہے نا اس لیے، اور جیسے وہ تاکہ فساد کرے، تاکہ یہلکل، ہاں ہلاک کرے یا ڈسٹرائے کرے کس کو، ہرسا والنسل، کھیتی، اور ہاں تو اہلکا یہلکو یہ آتا ہے ہمیں اہلاکن، تو مہلک اسی سے بنا ہوا جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ہلاکا یہلکو جو ہے وہ ہلاک ہوا، اہلکا یہلکو اس نے ہلاک کیا، تو یہ متعدی ہے، ٹھیک ہے نا، مزید انفی میں آگے ثلاثی مجرد میں یہ لازم تھا، اچھا ہرس کھیتی کو کہتے ہیں، ہرس یحرس ہرسن، اس نے ہل چلایا، کھیتی کی کمائی کی جمع کیا، اچھا اس کے بعد ہاں نسل بھی دیکھ لیں چلیں، ہاں نسلا ینسلو سے مصدر ہے اس کا نسل، ٹھیک ہے، ہاں نسل کوئی بھی کسی چیز کی بھی نسل ہو سکتی ہے، انسان کی بھی ہو سکتی ہے، ہاں جی، واللہ لا یحب الفساد، پسند کرتا فساد کو، ٹھیک ہے نا، تو یحبو ہمیں آتا ہے فساد، فسدہ یفسدو، اور افسدہ یفسدو بھی ہوتا ہے، یہ اس کا ایک اور جو باب افعال سے ہے، ٹھیک ہے نا، افساد ہے نا اس کا، افساد ہے اس کا مصدر، افسدہ یفسدو، تو یہاں پہ دیا ہوا نہیں ہے، فساد فی الارض، چلیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةَ، بس آگے کیونکہ یہ اذا شرط والا آ رہا ہے تو آگے اس لیے ہم ترجمے میں لگا لیں گے پس، ٹھیک ہے نا، پکڑ لیتی ہے اس کو، ہاں وہ جو ایک، ہاں ایک انا آ جاتی ہے نا، وہ والی چیز، غرور کیا، تکبر کیا، اس طرح سے، ٹھیک ہے نا، عزز یعزز بھی آتا ہے، معزز اسی سے بنا ہوا ہے، معزز اور معزز، نہیں معزز اردو میں بھی ہے یہ، ہاں نہیں تو دیکھیں نا، دیکھیں عزا جو ہے وہ تو اس نے غرور کیا ہو گیا نا، ٹھیک ہے، جب عزا آیا تو وہ کیا تھا، ہاں اس نے عزیز بنایا، اس نے محبت دی، عزا میں یہ ہے،
اچھا پھر عززہ جو ہے نا اس نے توقیر کی، تو توقیر کرنا تو کسی کو وقار کو بڑھانا، عزت کو بڑھانا یہی ہوتا ہے نا، اردو میں بھی یہی ہے. ہاں اسم فاعل ہے. ہاں اسم فاعل ہے، وہ اردو میں آگے عربی سے بہت سارے زیر زبر چینج ہو چکے ہیں. اگر عربی میں دیکھا جائے گا تو ہاں، جیسے وہ مخاطب اور مخاطب اکثر غلط کر دیتے ہیں لوگ اس طرح سے. بالاسم، اسم آتا ہے ہمیں، پڑھ چکے ہیں ہم. اسما یاسم اسم، ٹھیک ہے. اور فحسبو، حسبن اس کا مصدر ہے، حسبہ یحسبو کا جو باب سمیہ سے ہے، اور باب نصرہ سے یہ حسبہ یحسبو بھی آتا ہے، اس نے حساب کیا وہ کافی ہوا. اور احتسبہ یحتسبو بھی ہے، اس نے گمان کیا. اور حاسبہ یحاسبو جو ہے وہ محاسبہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے علاوہ حسبہ یحسبو بھی آتا ہے، حسبہ یحسبو باب کرما سے بھی آتا ہے شریف ہونا. اور حسبہ یحسبو جو باب حسبہ ہے اس سے آتا ہے گمان کرنا. تو حسبہ یحسبو اور حسبہ یحسبو دونوں گمان کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے نا. جہنم و لا، ہاں ہاں ولا بئسا، بئسا جو ہے یہ افعال مدح و ذم، ایک دفعہ میرا خیال ہے ہم اس کی بات کر چکے ہیں. تعریف یا مذمت کرنے کے لیے جو افعال آتے ہیں ان میں سے ہے یہ. اور اس کا کیا کہتے ہیں، وہ نہیں ہوتا. ہاں یہ فعل ماضی ہے، اس کا وہ نہیں بنتا نا، مضارع وغیرہ نہیں بنتے اس کے. افعال مدح و ذم کے لیے فاعل اور جس کی مدح یا ذم مراد ہو ان کا ذکر ضروری ہے، جیسے نعم الرجل زحیر. افعال ذم مذمت کرنے والے افعال، بئسا اس میں سے ایک ہے. یہ دو تین افعال جو ہیں ایک دن میرا خیال ہے ہم نے اس کی بات کی بھی ہے. ہاں ساء بھی ہے. ہاں ولا بئس المہاد، تو مہاد ابھی ہم نے دیکھ لیا تھا، ٹھکانہ ہے، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. من الناس من یشری، ہاں ہاں شرا یشری یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا. ہاں ہاں شراءن اس نے فروخت کیا، اور اشترا یشتری جو ہے اس نے خریدا، ٹریڈ کرنا. نفسہ ہمیں آتا ہے ابتغاء، ابتغاء بھی ہم پڑھ چکے ہیں. بغا ابغا بلکہ وہ ہے بغا یبغی جو ہے وہ باب ضربہ سے ہے، اور ابتغاء یبتغی جو ہے یہ باب افتعال سے ہے. یہ اس نے چاہا تلاش کیا یہاں پر یہ، اور جو بغا یبغی ہے اس نے زیادتی کی، سرکشی کی، اس معنی میں آتا ہے. تو یہ ابتغاء جو ہے یہ تلاش کرنا، چاہنا. ابتغاء مرضات اللہ، ہاں یہ مرضات جو ہے نا یہ رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. رضیہ یرضا سے ارضا، اور یہ مصدر میمی ہے اصل میں، اس کا مصدر ویسے تو ردن بنتا ہے نا، تو یہ مرضات جو ہے یہ مصدر میمی. ارتضا یرتضی بھی آتا ہے اسی مادے کے حروف سے، باب افتعال سے. اور ہاں پسند کرنا، وہی جس چیز میں راضی ہونا اسی معنی سے. پھر ترازا یا ترازا یہ بھی ہے، اچھا باب تفاعل سے. چلے
واللہ رؤوف بالعباد. ہاں بالکل. رحیم کے معنوں میں آ جاتا ہے. رؤوف جو ہے اس کو بھی دیکھ لیں. ہاں مہربان وہی رحیم کے معنوں میں آ گیا. رعافہ یرعفو رعفتن اس نے مہربانی کی. رؤوف بالعباد. یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. یا ادخلوا فی السلم اسلام میں کافتن. سلم بھی دیکھ لیں اس کو. چلیں اسلم یسلم سے اسلام اور سلم جو ہے یہ مصدر ہے کس کا؟ سلیمہ. یسلم ٹھیک ہے. سلامن یہ پھر مشتق ہوگا اس سے یا ایک سے زیادہ مصدر ہوں گے جو یہاں لکھے ہوئے نہیں ہیں. دو چیزیں ہو سکتی ہیں. کافہ ہم نے دیکھ لیا تھا ابھی. ولا تتبعوا خطوات دیکھ لیا تھا ہم نے ابھی. کیا تھا؟ ہاں قدموں کا نشان یا قدم کہہ لیں. انہو لکم عدون مبین. عدون اور مبین بھی کہاں سے آیا یہ ہمیں پتہ ہے نا. اس کے فعل جو ہے ہاں دونوں کے فعل آتے ہیں نا. ہمیں دیکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ جو فعل ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں اس کو میں اسکپ کر رہا ہوں میں. چلیں ٹھیک ہو گیا. ایک منٹ اس کو میں ذرا ہائیڈ کروں. یہ اب ٹھیک ہے. ترجمہ دیکھ لیں باری باری آیات کا. اس کے بعد ترکیب دیکھتے ہیں. جو پہلی آیت ہم نے پڑھی ترجمہ یہاں پہ لنک ہوا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا ہوا دیکھنا پڑے گا مجھے. شاید یہاں پہ نہیں لنک ہوا ہوا ہے. اس کی الگ فائل ہوگی نا ترجمے کی. ترجمے والی فائل کدھر چلی گئی؟ یہ ٹرانسلیشن والی فائل. چلیں پہلے ایک ہی دفعہ ہم آیتوں کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پھر ترکیب میں آتے ہیں. اس میں ہے کوئی پرابلم جو کھل نہیں رہی؟ نہیں اوپن کرنے میں ٹائم لے رہا ہے. اس فائل میں ہو سکتا ہے کچھ ہو پرابلم. چلیں آیت نمبر 204. اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ اس کی بات تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہے دنیاوی زندگی کے امور میں اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اپنے دل کی بات پر حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے. اگلی آیت. اور جب وہ لوٹے زمین میں ملک میں دوڑتا پھرے تاکہ اس میں فساد کرے اور تباہ کرے کھیتی اور نسل اور اللہ فساد کو ناپسند کرتا ہے. اگلی آیت. اور جب اس کو کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو اس کو عزت یعنی غرور گناہ پر آمادہ کرے تو اس کے لیے جہنم کافی ہے
اور وہ یقیناً برا ٹھکانہ ہے۔ اور اگلی آیت ہے، اور لوگوں میں ایک وہ ہے جو اپنی جان بیچ ڈالتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ آخری آیت اس صفحے کی ہے، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اچھا، تفاسیر میں آپ دیکھیں گے کہ اس آیت کے بارے میں لکھا ہوا ہے، کسی کافر خاص شخص کے بارے میں بات ہوئی تھی، کوئی اوتھینٹک وہ نہیں ہے، تو اس لیے اس کو ہمیں ان جنرلی دیکھنا چاہیے کہ جنرلی جو بھی لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان سب کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے، بجائے اس کے کسی ایک خاص شخص کے لیے کر دیا جائے کہ یہ آیت اس کے لیے تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ اور وہ اسی وجہ سے، کیونکہ روایت ٹھیک نہیں ہے تو میں نے یہاں پہ شو بھی نہیں کیا آپ کو۔ چلیں ترکیب کی طرف آ جائیں، جو ترکیب آپ لوگ سیکھ چکے ہیں وہ تو ساتھ ساتھ کرتے جائیں نا، اچھا ہو جائے گا۔ سب سے پہلی آیت، وا من الناسی، وا کیا ہے؟ بات شروع ہو رہی ہے، نئی بات ہے، اس لیے ہم اس کو استنافیہ کہہ لیں گے۔ من الناس جار مجرور ہے، اور اب اس جملے کو دیکھیں کہ یہ جار مجرور کیا کسی کے متعلق ہوگا یا متعلق تو خیر ہوگا ہی کسی کے، کس کے متعلق ہوگا یہ دیکھا جائے۔ جملے میں آگے ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ من نظر آ رہا ہے، من کیا ہوگا یہاں پہ؟ مبتدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور یو جیبو کا آگے فعل آ رہا ہے، اس کا فاعل بھی فاعل آگے نظر آ رہا ہے ہمیں، قولہ، ٹھیک ہے نا، اور مفعول بھی جو ہے کا اس میں لگا ہوا ہے۔ تو اب یقیناً یہ جو من الناس ہے نا، یہ جار مجرور شبہ جملہ، ہاں نہیں متعلق فعل کیسے ہو جائے گا سر؟ خبر مقدم کہیں گے نا ہم اس کو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اور آگے کوئی صورت بن رہی ہے نا، آگے اگلا جو جملہ ہے آپ کا یو جیبو کا، یہ تو پورا ایک جملہ ہے نا جو صلۃ الموصول ہے من کے لیے۔ یہ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں پہچان کرنا، عام طور پہ ہوتا ہے کہ جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم کب دیکھیں گے آپ، تو یہ ایک بہت اچھی ایکسرسائز ہے اس کی کہ اس آیت کو دیکھیں نا آپ، تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اور کچھ بن نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ جار مجرور کس کے متعلق بن رہا ہے؟ نہ کوئی آگے اسم فاعل نظر آ رہا ہے، نہ مفعول نظر آ رہا ہے، نہ کوئی حال ہے، نہ کوئی فعل ہے، کیا چیز ہے؟ تو اب اس صورت میں کیا ہوگا کہ آگے ہمیں مبتدا نظر آ رہا ہے من، اور یہ اس کی خبر بن گئی ہے، تو ہم کہیں گے من الناسی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، اور من جو ہے نا آگے جو آ رہا ہے یہ مبتدا مؤخر ہو گیا، اور من چونکہ اسم موصول ہے تو اس کا صلہ پورا جملہ آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ جملہ کیا ہے اب وہ تو آپ لوگ بتا ہی دیں گے۔ یو جبو جو ہے وہ فعل ہے، فاعل اس کا کیا ہے؟ ہاں وہ آگے ہمیں کیونکہ اسم مرفوع آگے نظر آ رہا ہے، اگر نہیں نظر آ رہا ہوتا اسم مرفوع تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یو جبو میں جو ضمیر چھپی ہوئی ہے ہوا وہ ہے، مگر یہاں پہ چونکہ ہمیں آگے یہ میں نے کئی دفعہ بات کی ہوئی ہے کہ جب جملہ فعلیہ نظر آ رہا ہو آپ کو تو فعل سے آگے نظر دوڑا لیں، ایک دو بلکہ بعض اوقات 3-4 لفظ کے بعد فاعل نظر آ جاتا ہے مرفوع، تو فاعل اگر مرفوع نظر آ رہا ہے آگے، اسم مرفوع اگر نظر آ رہا ہے آگے تو وہ فاعل بن گیا، تو اس لیے قولہ جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ بھی ہے، اور ہاں اس کا قول جو ہے اس کا فاعل ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو فی الحیات دنیا کو بھی دیکھ لیں، فی الحیات تو آسان ہو جائے گا کہ یہ جار مجرور ہے، اور یہ جار مجرور کس کے متعلق ہو جائے گا؟ اسی فعل کے متعلق ہو جائے گا، قول کے متعلق، ٹھیک ہے نا۔ اور حیات دنیا کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ ہو گیا، اور ایک منٹ نہیں بھائی، ہاں الدنیا اس کی صفت بن رہی ہے بھائی، ہاں یہ مضاف مضاف الیہ نہیں بن رہا، کیونکہ ہاں الدنیا جو ہے نا یہ اس کی صفت بنے گی، ٹھیک ہے نا، دونوں میں ال لگا ہوا ہے۔
ٹھیک ہو گیا. وا یش، ہاں واو عطف ہو جائے گا، بالکل ٹھیک ہے. یش ہیدو، ٹھیک ہے نا. اب یہ یہاں سے ایک جملہ شروع ہو رہا ہے جو جملہ فعلیہ ہے نا، نیا جملہ شروع ہو رہا ہے یہاں پہ. اور اس کا جو فاعل ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ اسی کے جو ضمیر ہے. اور اللہ جو ہے وہ مفعول بھی ہے، جو اس کا نظر آ رہا ہے ہمیں منصوب حالت سب میں نظر آ رہا ہے، اس لیے ہم کہیں گے یہ مفعول بھی ہے. اعلی حرف جر ہو گیا. ما اسم موصول ہے، اور یہ جار مجرور جو ہے یہ بھی متعلق بن جائے گا فعل یشہدو کے. ہاں ٹھیک ہے، صحیح. علام ما، اچھا ما اسم موصول بھی ہے، تو اب ہاں ہاں یہ صلہ ہو جائے گا، مگر فی قلبی خود بھی تو ہمیں جار مجرور نظر آ رہا ہے نا. ہاں ہاں، اور قلبی جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، جملہ اگر نہیں ہے وہاں پہ، اس کی جگہ اگر جو جار مجرور شبہ جملہ ہے نا، تو اسی جو جملہ چھپا ہوا ہے اصل میں، جو صلۃ الموصول چھپا ہوا ہے اس کے متعلق ہے یہ. ٹھیک ہے نا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ محذوف ہے، جو چیز اس کے متعلق ہے یہ. تو چاہے آپ شبہ جملہ کہہ لیں یا متعلق محذوف کہہ لیں، تو ہے صلۃ الموصول. ٹھیک، اور قلب ہی جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا. وا، اب یہ اس کے آگے جو وا آ رہا ہے نا، یہ حالیہ بھی ہو سکتا ہے اور عاطفہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا ہوا کیا ہے پھر یہ بتائیں آپ لوگ. ہوا اس میں مبتدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور الدو کیا ہوگا؟ اسم تفضیل ہے مگر خبر بنے گا نا. ہاں ٹھیک ہے، اسم تفضیل ہے اور خبر بنے گا. خبر جو ہے وہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ ایک مرکب کا پہلا حصہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ مضاف مضاف الیہ بھی الد الخصام. ٹھیک ہو گیا. چلے، تو پہلی آیت ہماری مکمل ہو گئی الحمدللہ. دوسری آیت پہ آ جائیں. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى، یہ والا وا، ہاں نہیں، یہ اس کے ساتھ پیچھے پچھلے جملے کے ساتھ جا رہا ہے نا. ہاں، کیونکہ اس بندے کی بات ہو رہی ہے کہ جو یہ کام کرتا ہے، تو وہی کنٹینیو ہو رہا ہے، اس لیے ہم اس کو عطف کہیں گے. پورا جملہ عطف ہوگا یہ. ٹھیک ہے نا. اذا کیا ہے اور کس لیے استعمال ہو رہا ہے؟ شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو اذا ظرفیہ شرطیہ کہہ لیتے ہیں. شرط کیا ہے یہاں پہ؟ تولا. ٹھیک ہے، یہ شرط ہو گئی. سعی فی الارض، یہاں سے جو ہے نا یہ جواب شرط شروع ہو رہا ہے، اور یہ پھر کنٹینیو ہوگا لیفسد فیہا تک. ٹھیک ہے نا. جب وہ لوٹتا ہے تو یہ کرتا ہے. شرط جواب شرط نظر آ رہی ہے نا ہمیں؟ نہیں، دوڑتا پھرتا وہ کوشش کرتا ہے. نہیں، مگر سر اگر اس کو ایسے دیکھیں کہ جب وہ لوٹتا ہے تو یہ کرتا ہے، تو یہ شرط جواب شرط ایسے بن گیا نا یہ. ٹھیک ہے. اور پھر کس لیے کرتا ہے وہ وہ آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہاں، تو اس لیے یہ جواب شرط جو ہے نا یہ فی ہا تک ہوگا. اور اس کو دیکھ لیتے ہیں اب. جملہ جو بنا ہے سعی فی الارض، جو سعی فعل ماضی ہو گیا، فی الارض جار مجرور اسی فعل کے متعلق ہو گیا. اور لی یفسدہ جو ہے اس کو دیکھ لیں، لام زیر لی، کون سا والا لی پڑھا تھا ہم نے؟ یہ لام کئی اور یا لام تعلیل. ٹھیک ہے نا. تو کیا خاص بات ہوتی ہے اس میں؟ تاکہ کا ترجمہ تو ہم تاکہ کرتے ہیں نا، مگر ہوتا کیا ہے؟ لام زیر لی تو یہ کام نہیں کرتا اس تو اس کے اندر جو ہے نا ان چھپا ہوا ہے آگے. ہاں، اور ان جو ہے نا وہ ناسبت المضارع ہے.
ٹھیک ہے نا, حروف ناصبۃ المضارع ہے نا ان, ٹھیک ہے, تو وہ پھر اب کیا کر رہا ہے اس کو, ہاں جو فعل مضارع ہے اس کو نصب دے رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں یفسدہ اسی لیے زبر نظر آ گیا ہمیں, فیہا جار مجرور ہے اور یہ اسی فعل کے متعلق ہو گیا یفسدہ, ٹھیک ہے. اب آگے چلیں, واہ یہ عاطفہ ہو گیا, اور یہلکا جو آ رہا ہے نا یہ بھی ہمیں فعل مضارع منصوب نظر آ رہا ہے نا. تو یہ جو واو ہے, اب یہ دیکھیں عطف معطوف اس میں بڑا کلیئر سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ واو جو عاطفہ ہے یہ فعل مضارع جو یہلکو تھا یہاں پہ, یہ معطوف ہے کس کی طرف, یفسدہ کی طرف, اس وجہ سے یہ یہاں پہ منصوب نظر آ رہا ہے ہمیں. ہاں بالکل, تو یہ عطف معطوف اس کے ساتھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں ٹھیک ہے, اور یہلکل حرسہ ہے, تو حرسہ جو ہے مفعول بھی ہو گیا, اور پھر اس کے بعد نہیں ایک واو ایک اور آ رہا ہے نا, ہاں تو یہ بھی عاطفہ ہوگا, اور اس کے آگے نسلہ جو ہے یہ بھی نہیں, ہاں یہ تابع ہو گیا نا اس کا سر, ثانی نہیں کہہ سکتے نا اس کو, دو الگ الگ نہیں ہے نا یہ مفعول, ایک ہی مفعول ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں تو وہ عطف ہو رہا ہے اس کے ساتھ اس لیے, ٹھیک. اس کے بعد جو آئے تھے یہ تو آپ لوگ سب خود ہی کر لیں گے, میرا خیال ہے آتا ہے سب کو. واللہ میں جو واو ہے اس کو آپ عطفہ بھی کہہ سکتے ہیں اور استنافیہ بھی کہہ سکتے ہیں, کہ پورا ایک جملہ بھی ایک اٹل حقیقت کے طور پر ہے, تو اس کو استنافیہ بھی کہہ سکتے ہیں, دونوں کہہ سکتے ہیں. اور یہ میں نے کئی دفعہ کہا تھا نا کہ یہ مختلف, اگر آپ دیکھیں گے نا علماء نے کسی نے اس کو استنافیہ لکھا ہوگا, کسی نے عاطفہ لکھا ہوگا, کسی نے عالیہ لکھا ہوگا, تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بھئی جو اس جملے کو پیچھے سے کنیکٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کو, وہ عاطفہ لکھ دے گا, مگر وہ بھی یہ پورا جملہ پچھلے والے جملے کے ساتھ ملا رہے ہوتے ہیں اس لیے. اور جو کہے گا کہ نہیں یہ تو ایک یونیورسل اسٹیٹمنٹ ہے, تو اس کو وہ کہہ دے گا استنافیہ ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح ہوگا, اللہ کیا ہے مبتدا ہو گیا, لا یحب نفی جنس کہاں سے ہو گیا بھائی, یہ کس نے کہا ہے نہیں, آپ دیکھیں نا, پہلی بات یہ لا نفی جنس جو ہے وہ تو اسم آتا ہے لا کے بعد منصوب, یہاں پر تو آپ کا آیا ہے فعل مضارع, ٹھیک ہے نا. تو یہ پہلے تو لا کو اگر ہم پہچان لیں گے تو آسان ہو جائے گا کام. لا کون سا, نافیہ ہے کہ ناہیہ ہے, نفی جنس والا لا تو نہیں ہے یہ, کیونکہ وہ تو اسم سے پہلے آتا ہے, اس کے بعد اسم منصوب تو نظر نہیں آ رہا نا ہمیں. تو لا کون سا, یہ نافیہ ہے, ہاں یہ نہیں والا نہیں ہے, ورنہ پھر وہ یحبو نہیں آتا اس کے آگے نا, وہ تو پھر ہاں ٹھیک ہے نا. تو اس لیے لا نافیہ ہم کہیں گے, اور یحبو جو ہے یہ فعل مضارع ہے, اور کیا ہے یہ اب جملے میں خبر ہے, اصل بات یہ, ہاں ٹھیک ہے نا, کیونکہ پیچھے ہم مبتدا اللہ دیکھ چکے ہیں, تو یہ خبر ہو گئی, اور الفساد جو ہے یہ مفعول بھی ہے اس کا. کلیئر ہو گیا, پورا جملہ جو ہے نا یہ خبر ہوگا, جی پورا جملہ ہے بالکل, لا یحب الفساد. اس کے بعد پھر وَإِذَا قِيلَ لَهُ, ہاں تو عاطفہ اس طرح سے ہوگا کہ پیچھے بھی اسی کی بات ہو رہی ہے کہ جب یہ کرتا ہے وہ, تو آگے بھی اسی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جب اس سے یہ کہا جاتا ہے, تو اس کو ہم عاطفہ لے سکتے ہیں. اذا پھر وہی ظرفیہ اور شرطیہ آ گیا. اس کے بعد قیلہ جو ہے کیا ہے, یہ فعل ماضی مجہول ہے, اور لہو جو ہے اس کے ساتھ جار مجرور ہو گیا. تو اب آگے جو اتق اللہ آ رہا ہے, یہ اصل میں تو وہ مقولہ ہے نا جو کہا جا رہا ہے آگے, تو یہ اب یہاں پہ نائب فاعل بنے گا, یہ پورا جملہ نہیں قیلہ, دیکھیں نا قیلہ فعل مجہول ہے نا, تو اس کو اب آگے جو اس کا مفعول, جو اس کا مفعول ہے وہ اصل ہے مقول وہی ہے نا, مقولہ ہے نا. جب قالہ کے ساتھ آتا ہے تو پھر قول
اور اس کے ساتھ مقولہ ہوتا ہے نا، تو وہ ایک طرح کا مفعول ہی ہوتا ہے نا، کہ جو بات کہی جائے، ٹھیک ہے نا. اس نے کہا، یہ جو جملہ آگے آ رہا ہے، جو چیز کہی گئی ہے وہ جملہ آگے آ رہا ہے نا، تو اس لیے وہ ایک طرح کا مفعول ہی بنتا ہے، مقول، قول المقول جو ہم کہتے ہیں. تو وہ اب یہاں پہ اس صورت میں کیونکہ وہ فعل مجہول آیا ہوا ہے، تو نائب الفاعل یہ پورا جملہ ہم کہہ دیں گے اتق اللہ. تو اتق اللہ کو اگر آپ انالائز کر لیں تو اتقی کیا ہے؟ فعل امر ہے. فاعل کون ہے اس کے اندر؟ جو ہاں انتا چھپا ہوا ہے، اور اللہ جو ہے وہ مفعول بھی ہو گیا اس کا، ٹھیک ہے نا. تو یہ پورا جملہ جو ہے نا، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے نائب فاعل بن گیا، نہیں نائب فاعل بن گیا اس کا ٹیلا کا، ٹھیک ہو گیا. اب یہ شرط مکمل ہو گئی یہاں پہ نا، ٹھیک. جواب شرط اب یہاں سے آگے شروع ہوگا نا، ٹھیک ہے. ہاں اخذت ہو، ٹھیک ہے، اخذت العزت. تو ہاں، تو اب یہ اخذا فعل ماضی ہے اور اس کا مؤنث ہے اخذت، ٹھیک ہے. اور اس کا مفعول بھی جو ہے وہ کیا آ رہا ہے؟ ہاں، وہ بھی ضمیر ہے، وہ مفعول بھی ہے، اور فاعل اس کا جو ہے نا وہ عزت ہے، کہ جس نے پکڑا، ٹھیک ہے. کس چیز نے پکڑا اس کو؟ العزت. تو یہ جواب شرط بن گیا پورا. اب اس کے بعد جو آ رہا ہے نا بالاسم، یہ جار مجرور ہے اور یہ متعلق بن جائے گا اسی فعل اخذت کے، ٹھیک ہو گیا. نہیں نہیں، یہ شرط نہیں ہے نا، یہ اس کے آگے مطلب جو بات آگے بتائی جا رہی ہے نا. ہاں، کیونکہ وہ شرط اور جواب شرط والی بات وہاں پہ ختم ہو گئی ہے نا. اب یہاں سے جو فا ہے، اس فا کو جو ہے نا آپ مطلب استنافیہ بھی کر سکتے ہیں. یہ وہ والا فا ہے اصل میں کہ جو پھر اس معنی میں آتا ہے نا کہ اس کے بعد پھر یہ، ہاں، تو یہ اس کے، ہاں یہ اس معنی میں آ جائے گا. اس لیے اس کو ترکیب میں استنافیہ ہی کہیں گے ہم اس کو، ٹھیک ہے نا. عطف نہیں ہو رہا یہ. اور اب بتائیں آگے، حسبہ جہنم کیا ہے؟ ہاں، حسب مبتدا ہو گیا اور مضاف بھی ہے، ہو مضاف الیہ ہو گیا، اور جہنم کیا ہے؟ خبر. اس سے مرفوع ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ تو آسان ہے، جملہ اسمیہ بن گیا پورا. وا استنافیہ ہے. لا بئس المہاد، لا کون سا والا ہے؟ یہ لام تاکید والا ہو گیا، اور بئسا جو ہے ہم نے پڑھا ہوا تھا، ہاں مضاف مضاف الیہ. ایک منٹ نہیں، مہاد یہاں پہ وہ مضاف الیہ ہو نہیں سکتا، مہاد مرفوع ہے ویسے بھی. تو یہ فاعل، ہاں یہ فاعل بنے گا اس کا. مہاد میں بتاتا ہوں، دیکھیں بئسا جو ہے نا یہ فعل، ہاں ابھی جو ہم نے پڑھا افعال مدح و ضم میں سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ فعل ماضی اور جامد بھی ہم اس کو کہتے ہیں. المہاد جو ہے نا یہ اس کا فاعل بن رہا ہے. اگر ہم اس طرح کہیں گے اس کو تو یہ پورا نیا جملہ بن جاتا ہے نا اس طریقے سے، ٹھیک ہے نا. ہاں، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اس کو المہاد جو ہے نا، یہ وہ تھوڑا سا ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، وہ قسم اور جواب قسم والی جو کنڈیشن آتی ہے نا، یہ اس میں آ رہا ہے. وہ ابھی ہم نے اتنی ڈیٹیل میں کرتے بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہوتی اصل میں. اس لیے اگر آپ ترکیبی کتاب میں جا کے دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو جواب قسم مل جائے گا یہاں پہ لکھا ہو، ٹھیک ہے نا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ہم اس ڈیٹیل میں جا نہیں رہے نا. یہ بریک میں آپ کو بتا سکتا ہوں ابھی نہیں، ٹھیک ہے نا. وہ پوری اس کی ڈیٹیل میں جانا پڑے گا. چلیں کہاں تک ہو گیا تھا؟ بئس المہاد تک ہو گیا. وَمِنَ النَّاسِ، بالکل وہی ہے جو پیچھے آپ نے پڑھا بالکل پہلی والی آیت میں. وا اور من الناس کیا ہے؟ یہ
جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، ٹھیک ہو گیا. من بتائیں مبتدا ہو گیا. یشری فعل ہاں اور بالکل نفسہ، نفسہ کیا ہے؟ مفعول بھی ہو گیا اور مضاف بھی ہے، اور ہو مضاف الیہ ہو گیا. ابتغاء جو ہے نا، اب یہ یہاں پر نہیں، یہ مفعول لہو ہو جائے گا کہ کس وجہ سے کر رہا ہے مفعول ہی اسی کا مفعول ہے، مگر مفعول لاجلہ ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، مفعول لاجلہ یا مفعول لہو بھی کہتے ہیں اس کو نا، دونوں چیزیں آتی ہیں. تو یہ وہ ہو گیا. اور پھر خود مضاف بھی ہے یہ ابتغاء، تو مرضات مضاف الیہ ہو گیا، اور مرضات جو ہے وہ خود مضاف ہے، مضاف الیہ اللہ ہو گیا اس کا. ٹھیک ہے. واللہ رؤوف بالعباد، یہ آپ خود کر لیں گے اس کی ترکیب، کوئی مسئلہ نہیں ہے. واو استنافیہ ہو گیا، اللہ جو ہے وہ مبتدا ہو گیا، اور رؤوف خبر ہو گئی، بالعباد جار مجرور متعلق خبر. ٹھیک ہو گیا. چلیں یہ آسان کیا ہے، بلکہ اگلی بھی بہت آسان ہے، یہ تو آپ لوگ خود ہی کریں گے. یا کیا ہے؟ حرف و ندا آ گیا. ایہا منادا ہو گیا، اور الذین کیا ہے؟ اسم موصول ہے. ٹھیک ہے. الذین جو ہے وہ اسم موصول ہے نا. اب آگے جو بات شروع ہو رہی ہے اصل میں ندا تو یہ ہے نا جو کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ادخلو. ٹھیک ہے نا. تو اس کو بھی ویسے بتا دیتا ہوں، ہم اتنی ڈیٹیل میں جاتے نہیں ہیں، مگر ویسے آپ دیکھیں کتابوں میں تو ہوگا یہی کہ حرف و ندا آئے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد منادا آ جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جو جواب ندا اس کو کہا جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. ہاں یہ ادخلو جو ہے نا یہ اصل میں وہ ہے، مگر اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو آسان چلتے رہیں بس. ٹھیک ہے. ادخلو فی السلم کافہ، یہ پورا جملہ بن رہا ہے. ادخلو فعل امر ہے، فاعل اس کا جو ہے وہ انتم ہو گیا. اور ہاں، اور فی السلم کیا بنے گا؟ ہاں. اور کافتن جو ہے نا یہ یہاں پہ کس حال میں، کس اس میں نظر آ رہا ہے؟ حال ہے یہ. ہاں کیوں؟ اس لیے کہ نصب میں نظر آ رہا ہے اس لیے. اور یہ شیڈ بھی ہوا ہے، وہ والا حال والا کلر جو ہے نا ہلکا سا کافتن آپ کو نظر آ رہا ہوگا سلائیڈ میں شیڈ ہے. ٹھیک. تو یہ حال ہو گیا. چلیں ہاں یہ عطف ہو سکتا ہے پیچھے. ٹھیک ہے نا. لا تتبعوا، لا کون سا والا ہے یہ بتائیں گے آپ؟ ناہیہ ہے کہ نافیہ ہے؟ ہاں یہ لا جو ہے نا ناہیہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تتبعوا نظر آ رہا ہے آگے مجزوم. ٹھیک ہے. تو فعل مضارع مجزوم ہو گیا، اور خطوات جو ہے مفعول بھی ہے اس کا، مضاف بھی ہے. خطوات الشیطان مضاف الیہ ہو گیا. انہ لکم عدو مبین، یہ اگین آپ لوگ خود کر لیں گے. ٹھیک ہے. ہاں انا آ گیا اس کے اندر، اور اسم جو ہے وہ ہے، اور لکم جار مجرور متعلق ہو گیا، اور عدو خبر ہے، مبین جو ہے اس کی صفت ہے. یہ تو اب آتا ہے آگے، اس طرح کی آیتیں آئیں گی تو ہم نہیں کریں گے ترکیب اس کی نا، آپ کو آتی ہے. ٹھیک ہے. چلیں جزاکم اللہ خیرہ. یہاں پہ ہم بریک کر لیتے ہیں چھوٹی سی، اور پھر اگلا صفحہ انشاءاللہ. آج پہلے صفحے میں ذرا زیادہ ٹائم نے لگا دیا، تو اگلے والے امید ہے جلدی ہو جانا چاہیے، ویسے بھی چھوٹی آیت ہے. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آپ سب لوگوں کو. جہاں پہ ہم نے لیسن بریک سے پہلے چھوڑا تھا وہاں سے آگے شروع کرتے ہیں. تو آیت نمبر 209 210 اور 211 یہ تین آیتیں ابھی ہم پڑھیں گے. 209 آیت نمبر پہلے سن لیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آپ پڑھ لیں گے پیچھے سے؟ آج ادھر سے شروع کروں میرا خیال ہے میں. وقار صاحب
إن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. اگلی آیت آپ پڑھ لیں. نہیں نہیں یہ دوبارہ پڑھیں ذرا. اللہ نہیں ہے یہ, اس کو آپ اللہ تھوڑا سا کھینچیں گے کیونکہ آگے حمزہ آ رہی ہے. یہ یا بھی نہیں ہوگا, یہ آگے یا کے بعد جو حمزہ ہے اس پہ بھی جزم ہے, تو اس کو ہاں یا تیا ہم پڑھیں گے. یہ ملائکۃ وقضی الامر. جی یہ تھوڑا سا آپ ٹھیک کر لیں. لاہے بھی نہیں ہوگا, ہا کی جو آواز ہے نا زیر کے ساتھ ہوگی تو اللہ ہی ہوگا. ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ عربی میں ایک ہی آواز نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں چلیں اگلی آیت آپ پڑھ لیں. صدق اللہ العظیم. اس کے جو نئے الفاظ تھے ان کا ترجمہ تو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں, تو اب لفظی ترجمہ کرتے ہیں. اس میں جو نئے فعل ایسے مائیں گے تو ہم اس کو پھر دیکھ لیں گے. فا ترجمہ کر لیں. ان زللتم, یہ زللتم ہم دیکھ چکے ہیں ترجمہ بھی اس کا, اور کس فعل کس باب سے آ رہا ہے. من بعد ما جاءتکم, نہیں جاءت فعل ماضی ہے نا, مؤنث بھی ہے ظاہر سی بات, اور جاءتکم تمہارے پاس, ٹھیک ہے نا. نہیں آئیں کیوں کریں گے, فعل ماضی ہے نا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں. ہاں البینات فا اعلموا ان اللہ عزیز حکیم, غالب اور حکمت والا. عزیز ہے نا, ہاں عزیز کہاں سے آیا ہے, عز یعز, ٹھیک ہے نا. تو یہ صفت مشبہ ہے عزیز, ٹھیک ہے نا. اور عزت عز یعز باب افعال سے آتا ہے, ٹھیک ہے. چلیں حل ینظرون, حل ہاں ینظرون, ہاں فعل مضارع ہے نا. کیا وہ دیکھتے ہیں یا پھر انتظار کرتے ہیں؟ یہ جو نظرہ ینظرو ہے نا, ایک انظرہ ینظرو ہوتا ہے. نظرہ ینظرو جو ہے وہ دیکھا, سوچا, مطلب غور کیا, اس طرح کے معنی میں آتا ہے. اور وہ جو انتظار والا جو ہے نا وہ ہے انتظرہ ینتظرو, ٹھیک ہے نا. اس نے انتظار کیا, امید رکھی, توقع کی. اور اس کے علاوہ یہ انظرہ ینظرو جو آتا ہے اس نے مہلت دی, یہ ان معنوں میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے. انذار جو ہے نا یہ مہلت دینا, ٹھیک. چلیں اللہ, ہاں نہیں ابھی ترکیب بعد میں کریں گے سر, ابھی ہم ترجمہ کر رہے ہیں خالی. ہاں ان یاتیہم, یاتی, ہاں ہاں ہم, اچھا یا
یاتی یہاں پر جو ہے اس کا ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ آنا کے معنی میں ہوگا کہ لانے کے معنی میں ہوگا؟ کیوں؟ آنے کے معنی میں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی صلہ نہیں آ رہا ہے با والا، ٹھیک ہے؟ یاتیہم اللہ، ٹھیک ہے نا؟ لاتا ہے آیا آ جائے فی ظلل من الغمام، بادلوں کی چھائے، والملائکۃ، ہاں تو ویسے بھی یہ آپ کو فائل نظر آ رہا ہوگا نا، اللہ اور ملائکۃ آنے والے، وقضی الامر، وقضی اور فیصلہ کر دیا جائے، فعل مجہول ہے یہ، قضی قضا یقضی پڑھا ہوا ہے نا ہم نے، الامر جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یعنی کہ اگر مفہوم ہم دیکھیں گے تو قیامت آ جائے، وَإِلَى اللَّهِ ترجع الامور، تمام ہاں لوٹنے والے اللہ کی طرف، سل پوچھو، بنی اسرائیل کم آتیناہم، آتینا کیا ہے؟ ہاں دینا ہوا نا، آتا یوتی ہے نا، ہاں یہ عطا یاتی نہیں، آتا یوتی ہے، ہاں تو ہاں آئی ان کے پاس، من آیتن نشانیاں، بینتن کھلے، ٹھیک ہے، و من یبدل، ہاں جو تبدیل کرے، نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب، ٹھیک ہے نا؟ اب ان آیتوں کا ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ ٹرانسلیشن، پھر اگر تم اس کے بعد ڈگمگا گئے جبکہ تمہارے پاس واضح احکام آ گئے تو جان لو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ کیا وہ صرف یہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ ان کے پاس آئے صاحبانوں میں بادل کے اور فرشتے اور قصہ طے ہو جائے اور تمام کام اللہ کی طرف لوٹیں گے؟ یہ لفظی ترجمہ اس طرح سے نہیں بن رہا، مطلب کیا وہ چاہ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں اس چیز کو، اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو وہاں پہ جو ہے نا ہم نے لفظی ترجمہ دیکھا ہے، مفہوم والا ترجمہ تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے، انتظار کرنا جو ہے نا وہ ایک اور مفہوم میں آ جاتا ہے نا، ہاں نہیں مفہوم بھی ایک اور ہو جاتا ہے نا کہ ایک کوئی کام ہونا ہے اس کا آپ ویٹ کر رہے ہیں، یہاں پر تو ایسا نہیں، یہ تو ان کی خواہش ہے، ٹھیک ہے۔ اور پوچھو بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی کھلی نشانیاں دی، اور جو اللہ کی نعمت بدل ڈالے اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ گئی تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس کی ترکیب دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر کوئی تفسیری نکات کوئی ایکسپلینیشن ہے وہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ چلیں جو آتا ہے وہ تو کرتے چلے جائیں نا۔ ہاں یہ کون سا والا ہوگا؟ ہاں یہاں کیونکہ بات شروع ہو رہی ہے پیچھے سے کنیکٹ نہیں ہو رہی ہے، اس لیے استنافیہ، اس کے بعد ویسے اس کو کنیکٹ بھی کہا ہے کچھ لوگوں نے، تو وہ جب عطف والا کہیں گے تو پھر پیچھے جو بات ہو رہی ہے اس کی ایک شرط آگے آ رہی ہے کہ ایسا کریں گے تو پھر وہ عطف ہو جاتا ہے۔ ان شرطیہ آ گیا، اور زللتم فعل ماضی ہے،
ان شرطیہ جو ہے وہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، تو یہاں پہ فعل ماضی ہے تو یہ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مجزوم کہیں گے تو محلن کہیں گے، اپنی جگہ کے لحاظ سے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے نا؟ ہاں مجزوم ہے مگر نظر نہیں آ رہا نا ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ فعل مضارع کی حالت تبدیل ہوتی ہے نا، فعل ماضی کی تو نہیں تبدیل ہوتی، اس لیے من بعدی چار بجے ہوگی، اور بعد جو ہے یہ مضاف ظرف ہے، مضاف بعدی. اچھا اب مضاف ہے تو اس کے ساتھ مضاف الیہ نظر آ رہا ہے؟ ماں کیسے ہو جائے گا؟ ماں تو حرف ہے، یہاں پہ مضاف الیہ تو اسم ہوتا ہے. ماں، اچھا چلے پہلے بتائیں ماں کون سا والا ہے؟ یہ کیا اسم موصول ہے یہ ماں؟ اگر اس کو ہم اسم موصول کہیں گے تو آگے جو جملہ آ رہا ہے وہ صلہ بنے گا اس کا، تو پھر اگین وہی مسئلہ ہو جائے گا کہ جو ہم مضاف الیہ کہہ رہے ہیں اس کو وہ کیسے بنے گا؟ اگر ہم اس ماں کو حرف مان لیں مصدریہ، حرف مصدرین جس کو کہا جاتا ہے، تو اگر یہ حرف مصدریہ ہو جائے گا تو اس کے بعد جو فعل آ رہا ہے وہ مصدری معنی دے گا، یعنی مصدر جس کو ہم کہتے ہیں فی تعویل مصدر یا مصدر معول کہہ لیں اس کو. تو اب یہ ما جاءتکم جو پورا اس حرف اور فعل مضارع مل کر کے جو ایک مصدر بن گیا، یہ پورا اس کا مضاف الیہ بن جائے گا. بعدی ما جاءت، یعنی کہ اگر اس کا مفہوم کہیں ہم تو اس طرح کہیں گے اس کے بعد ہاں آنا اس کا اسم بن جائے گا نا، مجیئن کہہ لیں، ٹھیک ہاں ٹھیک. تو اب کلیئر ہو گیا. اور پھر جاءت کے ساتھ جو کم لگا ہوا ہے وہ مفعول بھی ہو گیا، ٹھیک ہے. اور اس کا جو فاعل ہے وہ البینات ہے. ہاں اب یہ جو والا جو فا آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ ہاں یہاں سے اب جواب شرط شروع ہو رہا ہے. فا اعلموا، اعلموا جو ہے یہ ہاں فعل امر ہے اور جواب شرط یہ تو آ رہا ہے نا یہاں پہ. اعلموا کے بعد انا آ گیا. انا کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہاں حرف توکید، یعنی کہ تاکید بھی آئے گی اور ہاں آگے اپنے اسم کو نسب دے رہا ہے، تو ان اللہ آ گیا. اللہ جو ہے وہ اسم انا ہو گیا، اور عزیزن جو ہے وہ کیا ہے؟ ہاں نہیں اول کیسے ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے، اول ہوگی، ٹھیک ہے صحیح ہے، کیونکہ دونوں خبر ہے نا یہاں پہ، عزیزن اور حکیمن، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، تو خبر اول اور خبر دوم بن جائے گی، ٹھیک ہے صحیح ہے. اگلی آیت حل ینظرون، حل کیا ہے؟ اس میں کہ حرف ہے؟ ہاں حرف و استفہام ہے، اسم نہیں ہے، حرف ہے. ینظرون فعل مضارع، الا کیا ہے؟ حرف و استثناء ہو گیا. ان کیا ہے؟ دونوں باتیں ہیں نا، حرف ہے ہاں اور مصدریہ بھی ہے نا. ہاں تو اس کو ہم کہتے ہیں حرف و مصدرین و نصب، ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے کہ ہاں کہ مصدری معنی بھی دے گا اپنے بعد آنے والے فعل کو، اور پھر ہاں نصب بھی دے گا جو فعل مضارع ہے. تو اب اسی لیے ان کے بعد یا تی جو ہے یا تیا بن گیا ہے. ہاں یا کے اوپر زبر اسی لیے آئی کہ وہ نصب جو ہے ان کی وجہ سے ہو گیا، ٹھیک ہے. ہاں اور ہم جو ہے وہ ہاں، تو اب یہاں پر بھی وہی ہوا، مصدر معول بن گیا یہ، ٹھیک ہے نا. ہاں ان کے ساتھ مل کر کے یا تیا، ٹھیک ہے. اور مفعول بھی تو آپ کو نظر آ رہا ہے ہم، اور اللہ جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے. فی ظلل جار مجرور ہو گیا، متعلق کس کے ہوگا؟ نہیں اس کے بعد ایک اور فعل آ رہا ہے یاتی، یاتیا، یاتی، ہاں ٹھیک ہے نا.
آنا ہے نا تو وہ اس کے سائے میں آنے والی بات ہوگی نا، فی ظلال، ٹھیک ہے. اور من الغمام، من، ہاں، اور غمام جو ہے وہ جار مجرور ہو گیا. یہ جار مجرور کس کے متعلق بنے گا؟ نہیں، یاتی کے متعلق تو وہ فی ظلالن ہو گیا تھا نا، اب یہ اس کے متعلق ہے، ظلالن کے متعلق. ہاں ہاں ٹھیک ہے نا، یہ ظلالن کے متعلق ہو گیا نا. ٹھیک ہے. اب یہ اس کے بعد جو واو آ رہا ہے، یہ واو کون سا ہے؟ کس کے اوپر عطف ہو رہا ہے؟ یہ آگے الملائکۃ آ رہا ہے نا. ہاں، تو الملائکۃ بھی حالت رفع میں ہے، فاعل ہے، اور ہاں اللہ کے اوپر. ٹھیک ہے نا. تو یہ اسم معطوف ہو گیا. اس کے بعد وا قضی الامر. ٹھیک ہے نا. تو اس واو کو ہم پیچھے کے ساتھ ملانے کے لیے عطف بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس جملے کو اسٹینڈ الون دیکھا جائے گا تو پھر استنافیہ بھی کہہ سکتے ہیں. قضیہ کیا ہے؟ ہاں، فعل ماضی مجہول ہے، اور الامر اس کا اصل میں نائب فاعل ہے، مطلب مفعول تھا، اب فعل مجہول کے ساتھ جو ہے یہ نائب فاعل ہو گیا، اس لیے مرفوع نظر آ رہے ہیں ہمیں. اور وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ میں وا استنافیہ ہو گیا. باقی آپ لوگ خود کر لیں گے. ہاں، اِلَى اللَّهِ جو ہے وہ کیا ہے؟ جار مجرور کس کے متعلق ہوگا؟ نہیں، شبہ جملہ تو نہیں آ رہا نا یہاں پہ ابھی، کیونکہ آگے آپ دیکھیں کیا اگر آپ کہیں گے یہ خبر مقدم ہے تو آگے مبتدا مؤخر نظر آنا چاہیے، آپ کو یہاں نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جملہ جو ہے وہ فعلیہ آگے آ رہا ہے نا، اس لیے جار مجرور کو کسی کے متعلق بنانا پڑے گا آپ کو. تو اب کس کے متعلق بن رہا ہے جار مجرور؟ جو ترجو آگے آ رہا ہے نا، یہ ترجو اور تو ہے ہی نہیں نا کوئی. دیکھیں نا، اس سے پیچھے تو کوئی چیز نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. بالکل نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، واو استنافیہ ہے. اب الی اللہ ترجع الامور ہے، تو ترجع جو ہے فعل مضارع مجہول نظر آ رہا ہے، اس کا جو مفعول تھا وہ کیا بن گیا؟ نائب الفاعل بن کے ہمیں نظر آ رہا ہے. تو اب فعل اور اس کا فعل مجہول ہے تو نائب فاعل. اب الی اللہ کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں رہ جاتی ہے سوائے سے کہ آپ کہیں کہ متعلق ترجع جو فعل ہے اس کے. کوئی یہاں پہ ایسی کوئی چیز ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی اس کے متعلق ہم کہہ سکیں. ٹھیک ہو گیا. چلیں آخری آیت. سل بنی اسرائیل. سل پہلے ہم پڑھ چکے ہیں نا. کس کا امر بنتا ہے؟ سالہ یسلو کا. اور اس کا ایک اور فعل بھی بنتا ہے. ہاں، ایک اور فعل امر بھی بنتا ہے، اس ال بھی بنتا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. اس ال پوچھ دکھا دوں. سآلہ یسألو سے سل بھی بنے گا اور اسل بھی بنے گا. ٹھیک ہے نا. یہ فعل ہمارے سل نظر آ رہے ہیں نا. اسألو آتا ہے نا، پوچھو ان سے. تو اور تساءل یا تساءلو بھی ہوتا ہے، یہ باب تفاعل سے ہے، تو ایک دوسرے سے سوال کرنے کے لیے آتا ہے استعمال میں. ہاں وہ آتا ہے نا، اما یتساءلون. چلیں تو سل کے ساتھ پھر اب بنی اسرائیل کی جو ترکیب ایک دفعہ بلکہ 2 دفعہ ہم کر چکے ہیں شاید یہ. تو اب آج آپ لوگ بتا دیں گے کیا ہے بنی. نہیں، بنی کیا ہے پہلے بنی بتائیں نا. ہاں ہاں، یہ بنو بنی ہے یا بنون اور بنین ہے؟ بنین ہے نا. ہاں اچھا، بنون کیوں کی جگہ بنین کیوں آیا؟ پہلے تو اس پہ بات کرتے ہیں نا. بنین کیوں آیا پہلے یہ بات. بنون کیوں نہیں ہے، یا کے ساتھ کیوں آیا؟ یہ اس لیے کہ حالت نصب میں ہے. مفعول جس سر نے بتایا نا، یہ مفعول بھی ہے. اس لیے اگر مفعول جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اگر مرفوع ہوتا تو پھر بنون آتا نا. ٹھیک ہے. تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہو گیا کہ یہ بنین تھا. اب اس کا نون کدھر گیا؟
کیوں؟ اس لیے کہ یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا، تو اس لیے بنی اسرائیل ہے، ٹھیک ہے۔ اور بنون جو ہے وہ جمع ہے کس کی؟ ابن کی، ٹھیک ہے۔ چلے، اور اسرائیل کا تو ہم پڑھ چکے ہیں، کس کا لقب تھا یہ؟ یعقوب علیہ السلام کا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کم جو ہے نا، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے اس کے بارے میں۔ کم جب آتا ہے، بات کی تھی کتنا ہی یا ہاؤ مینی کے میننگ میں، ہاں اس مثال میں ہم نے پڑھا تھا نا، ہاں ٹھیک ہے۔ تو ابھی ایکسپلینیشن اس کی بتا دوں گا میں، یہ آیت کو پہلے کر لیتے ہیں نا، پھر دیکھ لیں گے اس کو۔ کم اصل میں اس کو اسم و استفہام کہتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح۔ اور جو ہاں، اب اس میں تھوڑا سا ایک ٹرک آ گئی ہے یہاں پہ۔ کم جو ہے اسم و استفہام ہے، اور یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے حالت نصب میں تو کس کا مفعول ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا، نہیں سل تو فعل امر ہے نا، ٹھیک۔ یہ کم کے ساتھ جو آگے آ رہا ہے نا، آتینا، ہم نے پڑھا تھا اس کے دو مفعول ہوتے ہیں، ہاں آتا کے کہ کس کو دیا، ہاں اس معنوں میں، تو یہ اس کا دوسرا مفعول بنے گا، جو پورا جملہ ہے نا، ہاں یہ اس کا مفعول ثانی بنے گا۔ اور مفعول اول جو ہے نا اس کا، وہ اس میں آتینا ہم میں ہم کی جو ضمیر ہے وہ آ رہی ہے۔ تو یہ بات تھوڑا سا ٹرکی تھا، میں نے کہا یہ آپ کو نوٹ کرا دوں، میں اس کو نوٹ کر لیں۔ آتیناہم، اب من آیتن تو آسان ہے، یہ جار مجرور ہو گیا، متعلق کس کے؟ اسی فعل کے متعلق ہو گیا، آتینا کے۔ اور بینتن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس کی صفت ہے آیتن کی، ٹھیک ہے۔ وا استنافیہ ہو جائے گا، ہاں آگے مل نہیں رہا کسی سے، استنافیہ ہی نظر آ رہا ہے۔ من بتائیں، من کیا ہے یہاں پہ؟ اسم شرط آ رہا ہے نا، ہاں اسم شرط آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے ہمیں فعل مضارع مجزوم نظر بھی آ رہا ہے، اس لیے کوئی کنفیوژن ہے نہیں، ہاں ورنہ یبدلو، بدلا یبدلو تبدیل پڑھا ہوا ہے نا ہم نے، تو یبدلو ہوتا ہے، یبدل آیا ہے، تو اس سے کنفرم ہو گیا کہ یہ من جو ہے یہ اسم موصول نہیں ہے، بلکہ ہاں من شرطیہ ہے، یا اسم و شرط کہہ لیں آپ اس کو، ٹھیک ہے۔ تو اب آسان ہو گیا کام، اس کو ہم من کو پھر مبتدا بھی کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یبدلو جو ہے وہ فعل و شرط ہو گیا، نعمت اللہ، جو نعمت اللہ مضاف، ہاں مفعول بھی ہے، اور ہاں مضاف بھی ہے، تو مضاف مضاف الیہ ہو گیا نعمت اللہ۔ من بعد، من جو ہے حرف جر ہو گیا، بعدی کیا ہے؟ ظرف ہے، تو جار مجرور متعلق کس کی ہو جائے گا؟ پیچھے جو فعل یبدلو، ہاں یبدل جو ہے نا اس کے متعلق ہو جائے گا۔ اور بعد جو ہے یہ مضاف بھی ہے، بعد ما، ہاں تو اب ما پھر وہی پیچھے جس طرح ہم نے پڑھا، یہ ما کون سا ہے؟ حرف مصدری، ٹھیک ہے نا، ہاں حرف ما مصدریہ بھی اس کو کہتے ہیں نا، حرف ہے یہ، اس سے یاد رکھ لیں۔ اور اگین وہی، جب مصدری معنی دے گا، کس کو مصدری معنی دے رہا ہے؟ جاءت، جو فعل آ گیا، تو ما جاءت ہو جو ہے نا یہ مصدر مول بن گیا، فی تعویل مصدر جس کو ہم کہتے ہیں، اور یہ پھر اب مضاف الیہ بن گیا، مصدر بن کے کس کا؟ بعدی کا۔ کلیئر ہے؟ فا کون سا والا ہوگا اب؟ یہ عطف کیوں ہو گیا بھائی؟ اب تو جواب شرط والا آ گیا نا، ہاں جواب شرط آ گیا۔
ان اللہ شدید العقاب، تو اب آپ لوگ کر لیں گے، کیسے کریں گے؟ انا کیا ہے؟ انا کیا ہے؟ نہیں حرف ہے نا سر، حرف و نصب و توکید ٹھیک ہے نا، حرف ہے نا، پہلے یہ بتائیں. ہاں اب اس کے بعد پھر اللہ جو ہے وہ اسم انا ہو گیا، اور شدیدن جو ہے خبر ہو گئی، اور العقاب کیا ہے؟ مضاف الیہ. تو یہ مضاف الیہ ہو گیا. تو الحمدللہ یہ آیتوں کی ترکیب ہو گئی ہماری. اب کچھ پوائنٹس جو ہیں اس کے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 204 سے آج ہم نے شروع کیا تھا. 204 میں تو وہ جھگڑا کرنے والی بات آئی تھی، کوئی ایسی خاص چیز اس کے اندر نہیں تھی. ابھی جی بالکل بالکل استثناء ہے. ہاں ویسے حسر کے لیے ہے ہاں، تو لیکن بولیں گے حرف استثناء للحسر پورا اگر بولیں گے نا آپ. ہاں للحسر. ٹھیک ہے. یہ اس وقت ہم نے مس کر دیا تھا کیا؟ یہ کون سی آیت تھی؟ دوسری لائن حل ینظرون. ہاں ٹھیک ہے. حرف استثناء للحسر ملغا لکھا ہوا، یہ صلاحات ابھی ہم نے پڑھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، چلیں. آیت نمبر 205. اس کے اندر بھی کوئی ایسی ایکسپلینیشن والی چیز نہیں ہے. آیت نمبر 207 میں دیکھ لیں. آیت نمبر 200 سے یہ ہم نے اس دن میرا خیال ہے پڑھ لیا تھا شاید. 207 تک جو جن لوگوں کی باتیں آ رہی ہیں، 208 میں بھی کوئی ایسی ایکسپلینیشن والی چیز نہیں ہے. ہاں یہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 210 میں جو آیا تھا نا، ایاتیا اللہ، ہاں جنس، اس میں جنس ہے، اردو میں مفہوم بادلوں سے قضی الامر ہو گیا. اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ تم میوزیم گئے تھے، وہاں تم نے کیا دیکھا، اور جواب میں وہ کہے کہ کیا دیکھا سوائے اس کے تو اب نوٹ کریں گے اس جواب میں حرف و استفہام کیا نفی کے معنی دے رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہیں دیکھا سوائے اس کے کہ ہاں. اسی طرح اس آیت میں حل بھی نفی کے مفہوم میں آیا، یعنی وہ لوگ کوئی انتظار نہیں کرتے سوائے اس کے کہ. اچھا، اور یہ جو نظرہ والی بات ہو رہی تھی نا، انتظار کرنے والی، تو انہوں نے لکھا ہوا ہے اس میں کہ نون اور زوا راہ دیکھنے یا انتظار کرنے کے معنی میں عام طور پر باب افتعال سے آتا ہے، وہی جو انتظار ہم نے دیکھا، لیکن کبھی ثلاثی مجرد سے بھی اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. یہ آیت اس کی ایک مثال ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہی ہے، لفظی ترجمہ نہیں ہوتا، مفہوم بنتا ہے اس کا، اس میں استعمال ہو گیا اس کو. اچھا، کم کے بارے میں جو میں کہہ رہا تھا، کم استفہامیہ آیا نا یہاں پہ، تو قاعدہ یہ ہے کہ کم کے بعد والا اسم اگر منصوب ہو تو ایسا کم استفہامیہ ہوتا ہے، اور اگر اسم مجرور ہو تو وہ کم خبریہ ہوتا ہے. مطلب کیٹیگری تو یہ دو ہی ہے نا، یا تو استفہامیہ ہوگا یا خبریہ ہوگا. تو تعجب کے لیے جب آ رہا ہوگا تو استفہام والی بات ہو جائے گی نہیں، کیونکہ میں نے تو یہ دو کیٹیگری پڑھی ہوئی ہے. بہت سارے ہاں کتنے ہی، جس طرح ہم نہیں کہتے کتنے ہی. ہاں، تو وہ پھر اس میں آ جائے گا خبریہ. اچھا یہ پڑھ لینا پہلے سو. کم استفہامیہ، ہاں یہ جو قاعدہ ہے نا کہ کم کے بعد والا اسم اگر منصوب ہو تو اس کو کم استفہامیہ کہیں گے، اور اگر مجرور ہوگا تو کم خبریہ کہیں گے. اب اس کا ایک استثناء بھی ہے،
وہ کیا ہے؟ کم استفہامیہ اور اس کے اسم کے درمیان میں اگر کوئی دوسرا لفظ آ جائے، جیسا کہ اس آیت میں آتیناہم آیا ہے، تو اس کے اسم کو من لگا کر مجرور کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں بھی وہ کم استفہامیہ ہی رہے گا، خبریہ نہیں ہوتا۔ یہ پوائنٹ ہے اس کے اندر۔ اور کیا چیز تھی؟ ہاں، یہاں پہ نعمت اللہ کی جو بات آئی ہے، اس سے مراد اللہ کا دین ہے۔ اللہ کے دین کا حامل ہونے میں منصب امامت از خود شامل ہے۔ تو بنی اسرائیل نے اللہ کے دین میں تبدیلیاں کر کے اس کو اتنا مسخ کر دیا کہ اس میں صحیح اور غلط کا فرق کرنا ممکن نہ رہا، اور دنیا کے لیے اس سے رہنمائی حاصل کرنے کا امکان ختم ہو گیا، اس لیے ان کو منصب امامت سے معزول کیا گیا۔ یہ ایک بات ہے یہاں پہ، ٹھیک۔ تو اور اگر کوئی پوائنٹ ہے، کسی کا کوئی سوال ہے، ورنہ ہم یہاں پہ کلاس اینڈ کر لیتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرہ۔